بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد اگلی سورت سورہ شورا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ، چونکہ اس میں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، یعنی اہم امور میں باہم مشورہ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی یہاں حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ تعریف کی گئی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلکہ حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب، باوجود کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور عقل آپ پر ختم ہے، سمجھداری آپ پر ختم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے، جو کہ نہ انہیں وحی کی تائید حاصل ہے، نہ عقل کامل ہے، نہ عقل کل ہے، ہمارے لیے اپنے اہم امور میں، زندگی کے اہم امور میں مشورہ کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کسی کی سننے کی، ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آدمی کی خرابی کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے کہ مجھے کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میرے معاملات میں دخل نہ دے، تو یہ اس بیچارے کی بربادی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس صورت میں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور ذات کے بارے میں ایک اصول بیان ہوا، اور یہ اصول اللہ کی نسبت جب بھی کوئی گفتگو ہوگی ذات و صفات سے متعلق، تو اس میں یہ اصول بنیادی اصول ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہمارے تصورات سے، ہمارے تخیلات سے وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا ذات ہے، یعنی انسان جو کچھ سوچ سکتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہماری سوچ ہے، وہ ہماری تخلیق ہے، ہمارے دماغ کی امیجینیشن ہے، لیکن اللہ اس سے وراء الورا ہے۔ اللہ ہمارے بھی خالق ہیں اور ہماری ان سوچوں کے بھی خالق ہیں۔ خالق کی سمجھ مخلوق کو نہیں آ سکتی۔ خالق صرف مانا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ زیادہ اس کی پہچان ہے کچھ علامات سے، کچھ اس کی حکمتوں سے، کچھ اس کی تخلیق سے۔ یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل ہے، لیکن اللہ کیا ہیں، یہ سوال ہماری دماغ کا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس حوالے سے آدمی کو کوئی ایسا ویسا اگر خیال دماغ میں آئے تو فوراً اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ کسی چیز جیسا نہیں، نہ اس کو کسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں وہ تمام الفاظ کہ جن سے اللہ کے لیے کوئی جسم ہونا یا اس کے لیے کوئی جہت ہونا یا ڈائمنشن ہونا اس کے لیے سمجھ میں آتا ہے، ان سب کی جو ہے وہ نفی کی جاتی ہے کہ ان کا جو ظاہر مطلب ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہری مطلب اللہ تعالیٰ کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ باقی مراد کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ پر چھوڑتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی رائے زنی نہیں کی جاتی۔ آگے اس صورت میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو بندہ اللہ سے آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، آخرت کی کھیتی کا جو انسان طالب ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کی مدد اللہ فرماتے ہیں۔ نزد لہ فی حرثہ، اس کھیتی کو فرمایا ہم بڑھاتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو انسان اللہ سے کہتا ہے مجھے بس دنیا چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، تو اللہ اس کو تھوڑی سی دنیا دے دیتے ہیں۔ نؤتیہ منہا، دنیا جتنی مانگتا ہے، جتنی اس کی خواہش ہے اتنی نہیں دی جاتی، بلکہ اس میں سے کچھ دے دی جاتی ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن یہ بیچارہ ایسا بد نصیب ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی مانگے اللہ سے تو دنیا و آخرت کی دونوں کی بلائیاں مانگنی چاہیے، صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو رزق کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے لوگوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان، وہ بڑا ہی حکمت پر مبنی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، وہ بڑی پتے پر مبنی ہے اور بڑی بصیرت پر مبنی ہے۔ اگر اس نظام کو چھیڑا جائے
اور اللہ اس رزق کے معاملات کو فراخ کر دے. جس سطح پر لوگوں کو اس نے رکھا ہوا ہے وہ بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے رزق کے دروازے کھول دے لبغوا فی الارض، تو لوگ زمین میں فساد مچائیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ رزق جتنا چاہتے ہیں، جیسی مصلحت جیسی حکمت ہوتی ہے ویسا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی تقسیم پر اور اس کے فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. ہاں جھولی ضرور پھیلانی چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ جھولی بھر دیجیے، لیکن پھر بھی اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے رضا اس کے اندر، راضی اس کے اندر رہیں گے. آگے اس سورۃ مبارکہ کے اندر جو ایک بڑی رزق کی عمومی تقسیم بھی فرما دی، پھر خاص طور سے اولاد کی صورت میں جو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، انسان کو نعمت عطا فرماتے ہیں، اس کا الگ سے تذکرہ کیا گیا. کیونکہ یہ ایک انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، اس کی بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو. پھر اولاد میں سے بھی خواہش ہوتی ہے کہ مذکر اولاد ہو، نر اولاد ہو، نرینہ اولاد ہو. تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. بادشاہ وہ ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو بغیر وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ سب کو پابند کرتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور یا چاہے تو بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا کر دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے وہ بے اولاد رکھے. یہ 4 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے بیان فرمائی ہیں. یا تو بیٹیاں ہوں گی، اور یہاں بھی ایک لطیف نقطہ علماء نے لکھا کہ یہ جو فرمایا یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، تو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس میں بیٹی کا پہلے تذکرہ ہے. تو جس کو اللہ پہلی بیٹی عطا فرمائے وہ یہ سمجھے کہ مجھے قرآنی ترتیب کے مطابق اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. تو یہ بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے. اور پھر جس کو اللہ بانجھ رکھے، یعنی کچھ نہ دے، تو وہ بھی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائے رکھے، اور اللہ ہی کے در پہ پھیلائے، کسی اور در پہ نہ جائے، کیونکہ در یہی ہے، ملنا یہیں سے ہے، اور جو فیصلہ ہوگا وہ اچھا ہوگا. کسی صاحب کی اولاد نہیں تھی، تو ان کو ہمارے استاد جی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے جن کی اولاد نہیں تھی، تو ان کو ان الفاظ سے تسلی دی. انہوں نے اپنی بلکہ اہلیہ کو ان الفاظ سے تسلی دی کہ دیکھو قرآن پاک میں اولاد کی 4 صورتیں ہیں. اب 3 صورتیں تو سب جگہوں پہ پوری آتی ہیں، کسی کے پاس بیٹیاں، کسی کے پاس بیٹے، کسی کے پاس دونوں ہی، اور 4تھی صورت یہ ہے کہ کوئی بانجھ ہے. تو آخر یہ اللہ کا 4تھا حکم بھی تو کہیں پورا ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ تو اللہ نے اس حکم کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. تو یہ رضا بر قضا، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا، یعنی اللہ کے فیصلے پر انسان راضی ہو جائے. مانگے ضرور، دعا کے منافی نہیں ہے، مانگے گا، مانگنا بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن پھر بھی جو فیصلہ ہوگا اللہ کا، راضی اس پر انسان ہو جائے. اس کے بعد آگے سورہ زخرف ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک سواریوں کا تذکرہ ہے، جہاں ہم سواری پر بیٹھ کر دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. وہ اسی سورۃ مبارکہ کی ایک آیت ہے کہ پاک ہے وہ ہستی جس نے ان جانوروں کو، ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع فرمان کر دیا. وما كنا له مقرنین، ہم خود سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں اب اللہ اگر ہاتھی جیسا بڑا جانور ہے، گھوڑے جیسا سرکش جانور ہے، اونٹ جیسا بدمست جانور ہے، اگر اللہ نے اس کو ہمارے قابو میں نہ دیا ہوتا، یعنی فطرت نے اس کو قابو نہ کیا ہوتا، تو ہم کیسے کر سکتے تھے؟ ہمارے تو بس میں، انسان تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے. ہاتھی جو ہے وہ ایک ہوا میں انسان کو اڑا دے. تو یہ اللہ ہی کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہمیں بھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ جب بھی انسان سواری پر سوار ہو تو یہ ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، اور اس اعتراف کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا بحری جہاز ہو،
یا آج کل کی جو گاڑیاں ہیں ہماری سواریاں یہ ہوں، سب یہ اللہ ہی نے ہمارے تابع کی، اللہ ہی نے ہمیں اتنی عقل دی، فہم دی، شعور دیا کہ جس سے ہم ان کو چلاتے ہیں، اور ہمارے دماغ کے پرزوں کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا ہلا دیں تو دنیا کے نظام دھرم برہم ہو جائے۔ آگے اسی صورت مبارکہ میں فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا میں نظام برقرار رکھنا ہے، ورنہ یعنی اگر مسلمانوں کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کافروں کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے، جتنی بھی دنیا، جتنے بھی اس کے خزانے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، پیسہ ہے، جتنا کچھ بھی ہے، یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ فرمایا کہ اگر یہ مسلمانوں کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو دنیا میں اتنا دیتے کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بہرحال دنیا میں اس کو خیال رکھا ہے، اس لیے فرمایا ہم نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر بیچارہ اس کا جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی نہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، آخرت میں اس کا ایک ذرہ نہیں بلکہ جہنم ہے اس کے لیے، تو دنیا میں اللہ اس کو دے دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو کافر کے پاس دنیا کی نعمتیں اور فراوانی دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ رحمان کے ذکر سے آنکھیں چراتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔ فرمایا ہم اس کے پیچھے اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر اس کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے۔ کسی اللہ والے نے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کی تاک میں لگا رہتا ہے کہ یہ کب غافل ہو تو میں اپنا کام شروع کروں۔ اس کو بلکہ یوں ایک صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا دیجئے کیا صورت ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان ایک بڑے سارے مچھر کسی جانور کی صورت میں جو ہے آدمی کے بائیں کندھے پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کے سونڈ جو ہے لمبی سی ہے، اس نے دل پر رکھی ہوتی ہے۔ جو ہی آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اپنا ٹیکا لگا دیتا ہے اور پھر دل کے اندر اپنے برے اثرات ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ کار خیر سے انسان کو روک دیتا ہے۔ سستی آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، نیک کام چاہنے کے باوجود کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، برائی کی طرف ایسے آدمی اٹھ کے جائے گا۔ تو یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس اثر کو توڑنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے، یعنی اٹھ جائے، ہمت کرے اور اٹھ کر اللہ کا نام لے۔ اللہ کا نام کی برکت سے اللہ شیطان کے اثر اور تسلط سے انسان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ دخان ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 59 آیات ہیں، اس کی 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایک لیلہ مبارکہ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ اس لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں لیلۃ القدر مراد ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں دوسری جگہ نزول قرآن پاک کا تذکرہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب براءت ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات آتی ہے وہ یہاں مراد ہے۔ بہرحال دونوں بھی جو ہے شب برات بھی ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں میں ہی نزول قرآن کی مختلف صورتیں اور مختلف مراحل ہو سکتے ہیں، اس لیے بہرحال یہ دونوں راتیں برکت کی ہیں۔ بالخصوص جو شب قدر ہے وہ تو پھر آج بھی امکان ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 20واں روزہ 21ویں رات، 22واں روزہ 23ویں رات، 24واں روزہ 25ویں رات، 26واں روزہ 27ویں رات۔ تو یہ رات آ رہی ہوتی ہے طاق، یہ لیلۃ القدر کی رات ہونے کے اس کے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے پرسوں ہو سکتا ہے اس سے آگے ہو۔ تو ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے بزرگ ہوئے، لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث رہے، وہ ان کے حوالے سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے متعلقین کو کہ یہ جو تم ختم قرآن کرتے ہو نا، یہ بھی کوشش کیا کرو جفت راتوں میں ہو جائے،
کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی جو طاق راتیں ہیں اخیر عشرے کی، یہ تو راتیں لیلۃ القدر کا احتمال اور امکان رکھتی ہیں، تو ان راتوں کو خالص اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ ختم قرآن میں پھر کچھ اور سلسلے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے، کچھ ہلہ گلہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بڑے حضرات جو ہیں وہ اس حد تک بھی ان راتوں کے قدردان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قدر عطا فرمائے۔ آگے سورہ جاسیہ ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جو شخص خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، خواہش آگے آگے یہ اس کے پیچھے پیچھے خواہش نفس نے اس کے گردن میں پٹا ڈال رکھا ہے اور اس کو کھینچ کے لیے جا رہی ہے۔ جہاں خواہش کہتی ہے، یہاں دل چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو دل نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ تو یہ بندہ خواہش کا غلام ہے۔ لوگوں نے اس کو آزادی کا نام دے رکھا ہے، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ خواہش نفس کی غلامی ہے، نفس کی غلامی ہے۔ آزادی تو اللہ کی غلامی میں ہے انسان کی۔ تو یہ جو شخص ایسا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کو اللہ اندھا کر دیتے ہیں، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اور علم ہونے کے باوجود یہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اغلہ اللہ علی علم، اس کو علم کے باوجود اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے یہ کہتا ہے ما ہی الا حیاتنا الدنیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ کہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ خدا شدہ کوئی نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں نے ڈھگوسلے بنا رکھے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو زمانے کا الٹ پھیر ہے، جو ہمیں موت آ جاتی ہے ہم زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی خود بخود ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو یہ الٹے خیالات سارے اس کے دل میں پیدا کرتا ہے شیطان۔ اور نتیجہ وجہ کہاں سے بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس نے خواہش نفس کی پیروی کی۔ اس لیے دہریت کا اور انکار خدا کا علاج فرمایا یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو انسان کا۔ جب نفس اس کا پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ شیطانی خیالات نہیں آتے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا دعا سے پہلے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کی نسبت سے 1-2 باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں۔ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ تو لیکن اس میں بنیادی پابندی، جیسا کہ جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا گیا، وہ ہے مسجد کی حدود کی پابندی، یعنی شرعی ضرورت کے بغیر، فرض غسل کے بغیر اور پیشاب پخانے کے بغیر یا وضو کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جانا۔ مسجد کی حدود جو ہے مسجد کی یہاں معلوم کر لی جائیں انتظامیہ سے۔ یہ سامنے کا برآمدہ مسجد میں داخل نہیں ہے، اور یہ برآمدہ جو ہے یہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہے، اور اس طرف والا برآمدہ اور پرانی مسجد کا حصہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کا صحن پرانی مسجد کا وہ بھی مسجد ہے۔ اور لیکن جو حال کے دائیں طرف اگر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو حال کے دائیں طرف جو چھوٹا سا برآمدہ ہے، کوارٹرز کی طرف جو گیٹ ہے جہاں 2 صفیں پڑی رہتی ہیں، یہ برآمدہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہے۔ یہ بیت الخلاء بھی نہیں ہے، وضو خانہ بھی نہیں ہے، باقی جتنے بھی ایریا یہاں ہے محراب سمیت یہ سب مسجد ہے۔ محراب بھی مسجد کا حصہ ہے، محراب مسجد سے باہر نہیں ہوتا۔ اس حصے میں آپ جہاں چاہیں بیٹھیں، پڑھیں، رات کو سونا چاہیں باہر آ کر بستر بچھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جانا بلا ضرورت۔ اصل میں اعتکاف آپ کا اسی پابندی کا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ چونکہ یہ وقت اکٹھے رہنے کا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نیک اعمال کے ڈھیروں کے ڈھیر اکٹھے کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر نفل پڑھ رہا ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف بھی دے رہا ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کے اندر سوراخ ہو رہا ہے، اور وہ ساری ہوا جو بھرتا جا رہا ہے وہ نکلتی جا رہی۔ عمل کا کرنا اور عمل بنانا یہ بھی ایک بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے عمل کو بچانا، اور بچتا ہے عمل ان حقوق العباد کی پابندی سے۔ حقوق العباد میں سستی سے عمل برباد ہو جاتا ہے،
اور اس کی اہتمام اور رعایت سے تو باقی ساتھیوں کے جو ہے وہ آرام کی رعایت ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کی رعایت ہو جائے، اگر اندر لوگ سو رہے ہیں تو آپ تلاوت کے لیے باہر تشریف لے آئیں، ہال میں تشریف لے آئیں۔ اس طریقے سے بہرحال آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپس کے دلوں کا توڑ وہ مصیبت ہے جس نے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھوا لی تھی۔ تو ان چیزوں کا خیال رہے۔ باقی کچھ انشاءاللہ اعتکاف والے حضرات سے مذاکرے جو ہیں وہ بھی ہوتے رہیں گے عصر کے بعد۔